ہمارے اور آپ کی عوام میں سے، نوجوانوں میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جن کا قرآن سے رشتہ کمزور ہے، حدیث رسول سے رشتہ کمزور ہے، دین اسلام کی صحیح اور ٹھوس معلومات سے وہ خالی ہیں، دین زیادہ نہیں پڑھتے، دین زیادہ نہیں سیکھتے ہیں۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے، اس قسم کے خطرناک سوالات آتے ہیں۔ خاص طور پہ جو پہلا سوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا، یہ تو جرات ہو گئی اللہ تعالیٰ پر، یہ تو گستاخی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں۔ کوئی یہ سوال کرے ہمیں رحم آتا ہے کہ اللہ کو رحم نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ تو ہم سے زیادہ رحیم کریم ہے۔ حاضرین گرامی، یاد رکھیے گا ایک بات، قرآن و سنت کی تعلیمات میں ساری رہنمائیاں موجود ہیں۔ مسئلہ یہ کہ جب ہم قرآن و سنت کو نہیں پڑھتے، علم سے رابطہ نہیں رکھتے، علماء سے رابطہ نہیں رکھتے، دین سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، تو کیا ہوتا؟ وہ مصیبت، وہ تکلیف جو ہمارے اور آپ کے لیے جسمانی مصیبت تھی، جن بھائیوں اور بہنوں پہ یہ مصیبت گزری یا گزر رہی ہے، یہ ان کے لیے جسمانی تکلیف ہے، اور ان کے ساتھ ہم سب کے لیے ذہنی تکلیف بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا جسمانی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کا ذہنی سکون جا رہا ہے، یہ بھی نقصان ہے۔ ان سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان حالات میں ہمارے اور آپ کے اندر اس قسم کے خیالات پیدا ہوں جو میرے اور آپ کے دین و ایمان کو برباد کرنے والے بن جائیں۔ یہ آزمائش زیادہ بڑی ہے، یہ مشکل زیادہ بڑی ہے کہ ایسے سوالات میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوں، یا ایک عام نوجوان کے دل میں پیدا ہوں، یا ہماری کسی بہن کے دل و دماغ میں پیدا ہوں، جو اسے اللہ پر شکایت کرنے والا، اللہ پہ نعوذ باللہ الزام دھرنے والا، یا اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے والا بنا دے۔ اور نعوذ باللہ اس سے بڑی جرات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسی کو بنیاد بنا کر یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ روک نہیں رہا ہے ظالموں کے ہاتھ کو، تو گویا اللہ تعالیٰ بھی ان ظالموں کے ساتھ حصے دار ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ شیطان ان مقام تک لے جاتا ہے لوگوں کے ذہن کو۔ کوئی نوجوان جب جذبات میں تکلیف میں سوچتا ہے نا، آپ یقین کریں، وہ جو مناظر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں نا، سچ ہے یہ بات، کئی بار راتوں کی نیند اڑ جاتی، کھانے میں دل نہیں لگتا ہے، زندگی کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، یہ سچ ہے اپنی بات۔ لیکن جب ایسی شکستہ کیفیت کے ساتھ، شکستہ دل کے ساتھ، دل و دماغ کی اس اضطراب اور بے چینی کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا رخ شیطان اگر لگا دے ہمارے دل و دماغ کو اس رخ پر، تو بعید نہیں کہ ظالم یہاں تک پہنچائے کہ ہم اور آپ میں سے بعض لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر الزام دھرنے والے ہو جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، یاد رکھیے گا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آزمائش جسمانی ہے، جو آزمائش ذہنی ہے، اسے میرے اور آپ کے دین و ایمان کی آزمائش نہیں بننا چاہیے، میرے اور آپ کے دین و ایمان میں شک و شبہ کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے، کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اور آپ اس قسم کی باتوں کا تدارک کرنے کی کوشش کریں۔